ہسٹری فاؤنڈر کی جانب سے تمام ناظرین گرامی کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ارطغرل غازی کے نام سے ایک ترک ڈرامہ پاکستان ٹیلی ویژن پر اردو زبان میں نشر کیا جا رہا ہے، لیکن اردو زبان میں ڈبنگ سے قبل یہ ڈرامہ پاکستان میں اس حد تک مقبول ہے کہ اس کے مداحوں میں وزیر اعظم عمران خان کو بھی گنا جاتا ہے، جو اس میں دکھائی گئی اسلامی تہذیب کی تعریف کر چکے ہیں۔ عثمانی روایات کے مطابق ارطغرل سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے۔ اس کے علاوہ ان کے بارے میں حقائق پر مبنی معلومات نہ ہونے کے برابر ہے۔ کئی صدیوں تک دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر حکمرانی کرنے والے اس خاندان اور سلطنت کا آغاز تاریخ کے اندھیروں میں گم ہو چکا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں عثمانی روایات کے علاوہ اس دور کی دو ٹھوس نشانیاں ملتی ہیں، ایک سکہ اور بازنطینی سلطنت کے مورخ کی ایک تحریر، اور عثمان کے ایک خواب کا ذکر ملتا ہے جس کا ہم آگے چل کر ذکر کریں گے۔ جو بات طے ہے وہ یہ کہ عثمان کا تعلق آج کے ترکی میں اناطولیہ کے علاقے میں آباد ترک خانہ بدوش قبیلے سے تھا، اور اس کی حکومت اناطولیہ کی درجنوں چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں سے ایک تھی جن کی طاقت میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر عثمان یا پھر ان کے والد نے ایسا کیا کیا کہ صرف اسی خاندان کا راج قبیلے سے چھوٹی ریاست اور پھر اناطولیہ کی بڑی سلطنت بننے سے 3 بڑے اعظموں میں پھیلا اور پھر خلافت میں تبدیل ہوا۔ یہ سوال وہ تھا جو کچھ عرصے پہلے پوچھا گیا یا کہیں پڑھا تو سب سے پہلے قدرتی طور پر ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ دریلش ارطغرل ہے کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ترکی کے معروف فلم ساز محمد بوزدک کا بنایا ہوا ایک سیریل ہے۔ دریلش ارطغرل ایک طلسم کدا ہے جو ماضی کو حال سے جوڑتا ہے اور مستقبل کی تعمیر کرتا ہے۔ یہ وہ آئینہ ہے جس میں ماضی اور حال اکٹھے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ امت کا وہ خواب ہے جو آج سے ٹھیک 800 برس پہلے دیکھا گیا، جب منگولوں کی آفت، خلافت کی کمزوری اور مسلمانوں کی تقسیم نے دل و دماغ ویران کر رکھے تھے۔ یہ آج بھی امت کا خواب ہے جو مغربی تہذیب کے غلبے، خلافت کے خاتمے اور مسلم دنیا کی تقسیم کے بعد مسلمانوں کے دل و دماغ کو روشن رکھے ہوئے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے مسلم دنیا میں جو پذیرائی ملی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ دریلش ارطغرل ایک ترکی ڈرامہ ہے جو ترک کائی قبیلے کے سردار ارطغرل کی زندگی پر بنایا گیا ہے۔ 13ویں صدی عیسوی میں جب مسلم دنیا انتشار کا شکار تھی، خلافت عباسیہ کمزور پڑ چکی تھی، منگول پہ در پہ حملوں سے مسلم دنیا کو تخت و تاراج کر رہے تھے، اسی دور میں کائی قبیلہ جو بہت سے دوسرے ترک قبیلوں کی طرح ایک خانہ بدوش قبیلہ تھا، پہلے حلب اور پھر سوگت میں جا کر آباد ہوا۔ کائی قبیلے کے جس سردار کو پہلے شہرت ملی وہ سلیمان شاہ تھے۔ انہی کے ایک بیٹے ارطغرل نے صلیبیوں کی سازشوں اور منگولوں کے حملوں کے خلاف نہ صرف ترک قبیلوں کو ایک لڑی میں پرو دیا بلکہ ایک ایسی ریاست کی بنیاد رکھی جو آگے چل کر عظیم عثمانی سلطنت کے نام پر 700 سال تک دنیا کے نقشے پر قائم رہی، جس نے عرب و عجم کو پھر سے خلافت کی وحدت تلے اکٹھا کر دیا اور جس نے یورپ، ایشیا اور افریقہ کے 3 بڑے اعظموں پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ یہ عظیم عثمانی خلافت جب تک پیروں پر کھڑی رہی، مسلمان دنیا کی سیادت پر فائز رہے۔ اسے مسلمانوں کا دوسرا دور عروج بھی کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برطانیہ اور فرانس سمیت تمام یورپی طاقتیں نہ صرف اس سے خوفزدہ تھیں بلکہ سامنے آ کر اس سے مقابلہ کرنے کی بجائے پس پردہ اسے گرانے کے لیے سازشوں میں مصروف رہتی تھیں۔ لیکن تمام تر سازشوں، عرب ترک جھگڑوں اور کمال اتا ترک جیسے غداروں کی مدد سے اہل یورپ کو اس عظیم سلطنت کو گرانے میں پورے 150 سال لگے۔ تو ارطغرل اسی سلطنت کی بنیاد رکھنے والے عظیم کائی سردار ارطغرل کی زندگی کی کہانی ہے۔ اس ڈرامے میں دکھائے جانے والے کردار اپنی اپنی جگہ بہت جاندار ہیں۔ ان کرداروں میں آپ کو آج کی مسلم دنیا کے بہت سے کردار واضح طور پر دکھائی دیں گے۔ ان کرداروں کو کرنے والے اداکاروں نے اداکاری کے جوہر بھی اپنے شاندار دکھائے ہیں کہ آدمی اش اش کر اٹھتا ہے۔ ارطغرل تو خیر اس ڈرامے کا مرکزی کردار ہے جو عزم، حوصلے اور استقلال کی علامت ہے اور بحر عروج کے لیے اپنی نہ ختم ہونے والی جد و جہد کے لیے ایک مثال ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ترکت، بامسے اور روشان جیسے بہادر خود بخود ہمارے دلوں میں جگہ بنا لیتے ہیں۔ خصوصاً بچوں کو بامسے اور روشان بہت پسند آتے ہیں۔ جب بھی ڈرامے میں ارطغرل کسی کشمکش یا الجھن کا شکار نظر آتا ہے، وہیں ابن العربی کا کردار سامنے آتا ہے اور اسے قرآن و حدیث اور روحانیت سے اس کی الجھن کا حل نکالتا ہے۔ اگرچہ ان کے کردار میں کچھ ایسی روحانی طاقتیں بھی دکھائی گئی ہیں جو ہمارے ہاں تصوف کے تصورات کی دین ہے۔ اس ڈرامے میں دکھایا گیا کہ کلچر قدیم اسلامی ترک کلچر ہے جو بہت خوبصورت ہے۔ ان کے بہت سے رسم و رواج کو دیکھ کر یہی دل کرتا ہے کہ کاش ہمارے ہاں بھی ایسے ہی رسم و رواج ہو۔ خصوصاً ترک خواتین کا معاشرتی کردار بہت جاندار اور قدرتی دکھایا گیا ہے۔
اس میں ترک کلچر کے گہرے اثرات بھی نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عورتوں کے کردار میں ایک خاص رنگ کا ترک رنگ غالب نظر آئے گا۔ اس ڈرامے کو اسلامک گیم آف تھرون بھی کہا گیا ہے۔ میرے خیال میں اسلامک کا لحقہ لگانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر گیم آف تھرون مغربی کلچر اور نظریے کا نمائندہ ہے تو دریلش اور تغرل آج کے دور میں اسلامک کلچر اور نظریے کا نمائندہ ہے۔ جہاں گیم آف تھرون میں مغربی تہذیب کے اوصاف بدکاری، فحاشی، عریانیت، محرم رشتوں کی تباہی اور اقتدار کے لیے بدترین جدوجہد دکھائی گئی ہے، وہیں ارطغرل میں اسلامی تہذیب کے اوصاف بڑوں کی عزت، اخلاص، انصاف، عدل، اخلاقیات، اتحاد، محبت اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا کے لیے ہر قسم کی قربانی دینا دکھایا گیا ہے۔ اس ریکارڈ توڑ سیریز میں سلطنت عثمانیہ کے ابتدائی دور کی کہانی کو فلمایا گیا ہے۔ آخر سلطنت عثمانیہ کیا ہے؟ تفصیل سے جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں۔ سلطنت عثمانیہ کا نام کسی نسل یا قوم سے نہیں، بلکہ اس کے پہلے حکمران سلطان عثمان غازی کے نام سے منسوب ہے۔ عثمان کے نام پر ہی اس کا نام سلطنت عثمانیہ ہے۔ عثمان غازی کے والد کا نام ارطغرل غازی تھا۔ اس وقت ترک قبیلوں کی شکل میں رہتے تھے۔ یہ تمام قبیلے خانہ بدوش تھے۔ جہاں سرسبز علاقہ اور پانی نظر آیا وہیں خیمے گاڑ لیے اور ڈیرا ڈال لیا۔ ان قبیلوں میں ایک قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا۔ کائی قبیلہ باقی قبیلوں سے کچھ بڑا اور طاقتور تھا۔ سلیمان شاہ اس قبیلے کا سردار تھا۔ یہ نہایت جنگجو قبیلہ تھا۔ سلیمان شاہ کے اس قبیلے کے مقاصد میں سب سے بڑا مقصد اسلام کی اشاعت تھی، کیونکہ یہ وہ وقت تھا کہ مسلمان ہر جگہ سے کمزوری کا شکار تھے۔ منگول اپنا سر اٹھا رہے تھے، سلجوقی سلطنت اپنے زوال کے قریب تھی۔ ان حالات میں ضروری تھا کہ مسلمانوں کی تعداد کو بڑھایا جائے۔ سلیمان شاہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے 3 بیٹے تھے، جس میں سے ارطغرل اپنے والد کا جانشین مقرر ہوا اور قبیلے کا سردار بنا۔ ارطغرل غازی بہادر، نڈر جنگجو شخص تھا جو اپنے قبیلے کا دفاع کرنا خوب جانتا تھا، لیکن وقت وہ آ گیا کہ منگول ہر طرف تباہی پھیلا رہے تھے۔ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا۔ چنگیز خان کی فوجوں نے خوارزم شاہ سلطنت کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ مسلمان منگولوں کے آگے لگ کر بھاگ رہے تھے۔ اس صورتحال میں ارطغرل منگولوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنے قبیلے کو لے کر سلجوقی سلطنت کی طرف رواں ہوا۔ اس کے ساتھ تقریباً 400 کے لگ بھگ خاندان تھے۔ رستے میں اس نے دیکھا کہ 2 فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں۔ اس نے سوچا کہ کسی ایک کا ساتھ دینا چاہیے۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ لشکر کس کس کے ہیں۔ کچھ سوچ کر اس نے جو فوج ہار رہی تھی اس کا ساتھ دیا اور اپنے ان تھوڑے سپاہیوں کے ساتھ مخالف فوج پر اچانک اور بہت تیز حملہ کروایا۔ وہ فوج ڈر گئی اور سمجھی کہ ان کو کہیں سے مدد مل گئی ہے، اور وہ فوج جیتتے جیتتے ہار مان گئی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ جس فوج کا ساتھ دیا یہ سلجوقی سلطان علاء الدین کی فوج تھی۔ مخالف فوج کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک وہ بازنطینی عیسائی فوج تھی اور اکثر کے مطابق وہ تتاری تھے۔ بہرحال سلطان ان کی بہادری سے بہت خوش ہوا اور ارطغرل کے قبیلے کو اپنی سلطنت میں انازول کے قریب سکاریا کے علاقے میں ایک جاگیر عطا کی اور یہ قبیلہ وہیں آباد ہو گیا۔ سلطان نے ان کو اجازت دی کہ سرحد کے ساتھ ساتھ علاقوں کو فتح کرے اور ان کو سلطنت میں شامل کرے۔ یہ علاقہ بازنطینی عیسائی سلطنت کے بالکل ساتھ جڑا ہوا تھا۔ ارطغرل نے کچھ ہی عرصے میں اپنی شجاعت و بہادری کا سکہ بٹھا دیا۔ ان فتوحات کا نتیجہ یہ ہوا کہ باقی بہت سے ترک قبائل بھی ارطغرل کے ساتھ مل گئے اور اسے اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ ارطغرل سلطان علاء الدین کے نائب کے طور پر لڑتا رہا اور اس کی طاقت میں دن بدن اضافہ ہوتا رہا۔ ارطغرل نے بازنطینی سلطنت کے ایک بڑے متحدہ لشکر کو شکست دی۔ مدتوں اس جاگیر کو حاصل کرنے کے لیے مسلسل جنگیں لڑتے رہے اور 1281 عیسوی میں 90 برس کی عمر میں ارطغرل کا انتقال ہو گیا۔ اس کا جانشین اس کا بیٹا عثمان غازی تھا۔ عثمان اپنے والد کی طرح پکا مسلمان، بہادر اور حوصلہ مند تھا۔ اس نے بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ ادھر سلطان علاء الدین سلجوقی ایک جنگ میں شہید ہوئے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا غیاث الدین بھی تتاریوں کے ہاتھوں شہید ہو گیا۔ 1999 عیسوی میں سلجوق سلطنت بالکل ختم ہو گئی۔ عثمان غازی نے اپنے تمام مفتوحہ علاقوں میں اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا۔ یوں سلجوقی سلطنت سے علیحدہ عثمانی سلطنت قائم ہوئی۔ سلجوقوں کے لیے یہ بات تشویش کا باعث ہوتی، لیکن وہ اندرونی جھگڑوں کی وجہ سے مکمل زوال پذیر ہو چکے تھے۔ امیر عثمان غازی نے بہت سے شہروں اور قلعوں کو فتح کیا اور ینی شہر جو بورسا کا ایک ضلع تھا اس کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ سلطان عثمان نے مال خاتون سے شادی کی۔
सुल्तान उस्मान को सल्तनत मिलना और एक मजबूत इस्लामी सल्तनत का कायम होना अल्लाह की मर्जी थी। इस सल्तनत के कायम होने के बाद मुसलमान मुत्तहिद होना शुरू हुए। बोरसा की फतह के बाद सुल्तान उस्मान बीमार हुए और 1323 ईस्वी में वफात पाई। मरने से पहले अपने बेटे ओरहान खान को एक तवील नसीहत की। ओरहान खान सुल्तान बना और अपने बाप की पॉलिसी को जारी रखा। जब सुल्तान उस्मान का इंतकाल हुआ तो सल्तनत का रकबा 16,000 मरबा किलोमीटर था। 150 साल के अंदर अंदर ये दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत बन गई। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया फतह करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी पूरी कर दी और अपने बेहतरीन होने का सबूत दिया। सल्तनत उस्मानिया के 9वें सुल्तान सुल्तान सलीम अव्वल ने मिस्र में मौजूद अब्बासी खिलाफत खत्म करके अपनी खिलाफत का ऐलान कर दिया। यूं खिलाफत भी इनकी हुई और सुल्तान सलीम अव्वल सल्तनत उस्मानिया के पहले खलीफा बने। ये सल्तनत 623 साल कायम रही और 1922 ईस्वी में खत्म हुई। इस अजीमुल शान सल्तनत के इब्तदाई दौर की कहानी को बयान किया गया है। दिलिश और तुगरुल नामी इस सीरियल में इसका पहला सीजन एक हिरन के शिकार से शुरू होता है जो भागते भागते अर्तुगरुल को एक गजाल आंखों वाली लड़की के पास ले जाता है और ये मुलाकात चरवाहों के एक कबीले के सरदार के बेटे और खुद कबीले की जिंदगी बदल देती है, क्योंकि ये बच्ची सल्जोक खानदान की शहजादी होती है जिसके पीछे सलीबी लगे होते हैं। फिर जल्द ही अयूबियों की पसंदीदा बन जाती है। यूं अर्तुगरुल को एक ही साथ कबीले सलीबियों और अयूबियों की मुखालफत मोल लेना पड़ती है और तब ही इसका इम्तिहान और तरबियत शुरू हो जाती है और तब ही कुछ तिकोनी कुव्वतें इसके हमरा होकर इसे खैर के एक नुमाइंदे के तौर पर देखने, संभालने, तरबियत करने और हिम्मत दिलाने लग जाती हैं। अर्तुगरुल पहले कबीले की साजिशों पर काबू पाता है और हसन बिन सबा की तर्ज पर खूनी करवाइयां करने वाले सलीबियों के सरों पर इनके किले को ढा देता है। यूं पूरा सीजन इन्हीं वाकयात पर मुश्तमिल है। अल्लाह पाक अर्तुगरुल गाजी का रतबा बुलंद फरमाए और इन पर हजारों रहमतें हों। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।